بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایگل کی آواز کے معزز اور پیارے ناظرین، وہ منظر کیسا ہوگا جب جنت میں ماں باپ اور دوستوں سے ملاقات ہوگی، کیونکہ اکثر لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کیا جنت میں ان دوستوں سے ملنا جلنا بھی ہوگا جن کے ساتھ ہم دنیا میں رہتے تھے، اور کیا جنت میں منہ بولے رشتے دار بھی اکٹھے رہیں گے جن کے ساتھ ہم دنیا میں ساتھ رہتے تھے، جیسا کہ باپ بیٹا بھائی، بھائی بہن بھائی، ماں بیٹی اور استاد شاگرد، یا کوئی محسن اور احساس کے سبھی رشتے۔ معزز ناظرین، ابھی ہم عالم دنیا میں ہیں، پھر عالم برزخ میں جائیں گے، پھر عالم جنت میں۔ دنیا کا حال احوال تو آپ جانتے ہیں۔ ہم عالم برزخ یعنی قبر کی زندگی پر چند کلمات بیان کر کے جنتیوں کی ملاقات کا ذکر کریں گے۔ یاد رہے، اکثر لوگ قبر کی سختی ہی بیان کرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں لوگ قبر کی نعمتوں کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ سب سے بہترین دن ہوگا جب ہم اپنے رب سے ملیں گے؟ ہمیں یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ جب ہم اس دنیا سے کوچ کریں گے تو ہم ارحم الراحمین کے دونوں ہاتھوں میں ہوں گے، وہ رحمان جو ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور کو دیکھا جو اپنا پاؤں اپنے بچے پر رکھنے سے بچا رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، بے شک ہمارا رب ہم پر اس ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے، کیونکہ ہمیشہ عذاب قبر کی باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ موت سے ہمیں نفرت دلائی جا رہی ہے اور اس سے ڈرایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ہمیں پختہ یقین ہو گیا ہے کہ ہمارا رب ہمیں مرتے ایسا ہی عذاب دے گا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہم کیوں اس بات پر مصر ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صرف عذاب ہی دے گا؟ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارا رب ہم پر رحم کرے گا؟ ہم یہ بات کیوں نہیں کہتے کہ جب قبر میں مومن صالح سے منکر نکیر کے سوال جواب ہو جائیں گے تو ہمارا رب کہے گا، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ، اس کو جنت کے کپڑے پہناؤ اور جنت کی طرف سے اس کے لیے دروازہ کھول دو اور اس کو عزت کے ساتھ رکھو۔ پھر وہ اپنا مقام جنت میں دیکھے گا تو اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرے گا، پروردگار قیامت برپا کرتا کہ میں اطمینان کے ساتھ جنت چلا جاؤں۔ ہم یہ بات کیوں نہیں بتاتے کہ ہمارا عمل صالح ہم سے الگ نہ ہوگا اور قبر میں ہمارا مونس اور غمخوار ہوگا؟ جب کوئی نیک آدمی وفات پا جاتا ہے تو اس کے تمام رشتہ دار جو دنیا سے چلے گئے ہوں گے ان کی طرف دوڑیں گے اور سلام کریں گے۔ اس ملاقات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ملاقات اس سے کہیں زیادہ خوشی کی ہوگی جب تم دنیا میں اپنے کسی عزیز سے طویل جدائی کے بعد ملتے ہو اور وہ اس سے دنیا کے لوگوں کے بارے میں پوچھیں گے۔ ان میں سے ایک کہے گا، اس کو آرام کرنے دو، یہ دنیا کے غموں سے آیا ہے۔ موت دنیا کے غموں اور تکلیفوں سے راحت کا ذریعہ ہے۔ صالحین کی موت در حقیقت ان کے لیے راحت ہے۔ اے اللہ، موت کو ہمارے لیے تمام شروں سے راحت کا ذریعہ بنا دے۔ ہم لوگوں کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ موت زندگی کا دوام ہے اور یہ حقیقی زندگی اور ہمیشہ کی نعمتوں کا دروازہ ہے؟ ہم یہ حقیقت کیوں چھپاتے ہیں کہ روح جسم میں قیدی ہے اور وہ موت کے ذریعے اس جیل سے آزاد ہو جاتی ہے اور عالم برزخ کی خوبصورت زندگی میں جہاں مکان اور زمان کی کوئی قید نہیں ہے رہنا شروع کرتی ہے؟ ہم کیوں موت کو رشتہ داروں سے جدائی، غم اور اندوہ کے طور پر پیش کرتے ہیں؟ کیوں نہ ہم یہ سوچتے کہ یہ اپنے آبا و اجداد، احباب اور نیک لوگوں سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ قبر سانپ کا منہ نہیں ہے کہ آدمی اس میں جائے گا اور سانپ اس کو چباتا رہے گا، بلکہ وہ تو حسیناؤں کا عروس ہے جو ہمارے انتظار میں ہے۔ اللہ سے نیک امید رکھو اور اپنے اوپر خوف طاری مت کرو۔ ہم مسلمان ہیں، کافر نہیں ہیں، اس لیے ہم اللہ کی رحمت سے دور نہیں پھینک دیے گئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں عذاب کی خاطر پیدا نہیں کیا ہے، اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے کام کون سے ہیں اور ناراضگی کے کون سے ہیں، اور ہم دنیا میں آزاد ہیں
جو چاہیں کریں۔ معزز ناظرین، قرآن و احادیث سے اس قدر پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ان کے تابع رہی یعنی مومن رہی ہو تو ان کی اولاد کو ان سے ملحق کر دیا جائے گا، انہی کے ساتھ جنت میں کر دیا جائے گا۔ نیز اس کے علاوہ ایک حدیث میں ہے کہ آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا تھا۔ اس اعتبار سے جس سے بھی دنیا میں قلبی اور خصوصی لگاؤ رہا ہوگا وہ آخرت میں ایک ساتھ ہوں گے، لہٰذا دنیا میں جن سے خاص لگاؤ رہا ہوگا آخرت میں بھی ان سے رفاقت نصیب ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت کوئی مومن بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں اور روح سے کہتے ہیں کہ نکل جاؤ، تو اللہ سے رضامند ہے اور اللہ تعالیٰ تجھ سے رضامند ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جانب اور اس کے رزق کی جانب اور اپنے پروردگار کی جانب جو کہ غضبناک نہیں ہے۔ پھر وہ روح اس طرح معطر حالت میں نکل جاتی ہے جس طریقے سے عمدہ خوشبودار مشک، اور فرشتے ہاتھ در ہاتھ اسے اٹھاتے ہوئے آسمان کے دروازے پر لے جاتے ہیں تو آسمان والے فرشتے کہتے ہیں کیا عمدہ خوشبو ہے جو کہ زمین سے آئی ہے۔ پھر اس کو اہل و ایمان کی ارواح کے پاس لاتے ہیں تو وہ ارواح خوش ہوتی ہیں اس سے زیادہ جو کہ تم کو کسی بچھڑے ہوئے شخص کی آمد سے ہوتی ہے۔ پھر وہ پہلے سے موجود مومنین اس آنے والے سے دریافت کرتے ہیں فلاں آدمی نے کیا کیا اور فلاں آدمی کا کیا ہوا، یعنی جس شخص کو وہ لوگ دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے اب وہ کس طرح کے کام میں مشغول ہے۔ پھر خود ہی ان میں سے چند ارواح کہتی ہیں ابھی ٹھہر جاؤ، اس کو چھوڑ دو، یہ دنیا کے غم میں مبتلا تھا۔ یہ روح کہتی ہے کیا وہ شخص تم لوگوں کے پاس نہیں پہنچا، وہ تو مر چکا تھا۔ تو اس پر وہ روحیں کہتی ہیں اس کا مطلب وہ شخص تو جہنم میں گیا ہوگا۔ اور اہل جنت کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے ہم ہی ہیں تمہارے رفیق دنیا اور آخرت میں، اور تمہارے لیے وہاں ہے جو چاہے جی تمہارا، اور تمہارے لیے وہاں ہے جو کچھ مانگو۔ نیز جنت کے عمومی انعامات میں اس کا ذکر ہے کہ جو بات جنتی چاہے گا اللہ اسے پورا کریں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان دنیا میں جس سے محبت رکھے گا آخرت میں اس کے ساتھ ہوگا، لہٰذا ایمان کی حالت میں مرنے والے رشتہ داروں اور اقرباء سے میل ملاقات کے لیے بھی جنت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ معزز ناظرین، دعا ہے کہ جنت میں ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے والدین اور چاہنے والوں کی رفاقت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اسلامی اور اصلاحی چینل ایگل کی آواز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ دعا ہے آپ جہاں رہیں خوش رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔